السلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگو، جوانو، عزیزو، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذات نا بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سب بھائیاں نو نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے پاک مقدس بابرکت گھر مسجد شریف کے اندر حاضر ہونی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو حضور دے نال والے، حضور نہ کلمہ پڑھنے والے، دل و جان نبی علیہ السلام نی ذات پاک نال ہو جان والے، رسول اللہ نی آواز تے لبیک کہن والے، یعنی کلمہ توحید اور رسالت دی گواہی دین والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کافروں تے زبردست نے، رحماء بینہم، اور آپس وچ بھائی بھائی نے۔ نبی علیہ السلام دے انہاں جان سارا انہاں قربانی دین والے لوگاں وچ ایک تو ایک عظیم تارے۔ پچھلے جمعے جناب حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ذکر پاک آپ نے حالات زندگی تے چند ایک معروضات گوش گزار کیتیاں۔ نبی علیہ السلام نے اس باغ وچوں داماد رسول حضرت جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ بھی انہاں عظیم شخصیات وچوں نے کہ جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوست سن، ساتھی سن، اور ساتھی بھی کیسے خوبصورت کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو دعوت دیتی، فرمایا کہ تسی میرے سنگی ہو، اچھے دوست ہو، اور دیکھو اچھا دوست ہوئے، اچھی نسبت ہوئے، اچھا تعلق ہوئے، اچھا ماحول ہوئے تو یقیناً انسان ایک نہ ایک دن اس رنگ وچ رنگیا جاندا ہے، اور برا ماحول ہوئے نا انسان کوشش کرے پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات اس سے نمودار ضرور ہوندے نے جی ہاں۔ تو چنگی نسبت کامیابی نی طرف اور بری نسبت ناکامی نی طرف، جہنم نی طرف۔ اس وجہ تو کوشش کرو کہ دوستی تعلق واسطہ اچھے لوگاں نال رکھو، اچھے ماحول وچ رہو، یقیناً اس نہ فائدہ ہو سی۔ تو عطار نال، عطر فروش نال دوستی ہوئے نا، بندہ جا کے کچھ گھڑیاں بوے، عطر نہ بھی خریدے تاں خوشبو دے اولے آسن جی۔ لوہار نال ترکھان نال دوستی ہو سی نا، تسی کم لوہار نہ بھی کرو، روز جا کے بیسو تا کدنے کدرے چنگاری آگ نال آنڈا توڑے کپڑے تے پوسی جی، کیونکہ صحبت ہے نا، روز بہنے نال اثر ضرور ہونا۔ تو کسی کہن والے نے کہا نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیے تے میرے جھولی پھول پے، ہاں جی، چنگیاں دے لڑ لگی تے میرے جھولی پھول پے، مندیاں دے لڑ لگی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ جڑے چار ایسے وہ بھی چلے گئے، ماڑے نے لڑ لگنے نال، ٹھیک ہے ہاں جی، اثر تو ہونا نا جی۔ اور حضرت میاں صاحب نے بڑی کمال نہیں تھے گال کی تھی، آپ فرماندے نے بل تمیاں دی کوڑی ہوندی، بل تمیاں دی کوڑی ہوندی، سنے پتراں سنے بیاں، پتر بھی اس نے کوڑے ہونے تے بی بھی بچو کوڑے ہونے۔ بل تمیاں دی کوڑی ہوندی، سنے پتراں سنے بیاں، جیو جیاں ماواں ون تے ڈٹھیاں ایو جیاں دیاں، جیو جیاں ماواں ون تے ڈٹھیاں ایو جیاں دیاں۔ اثر ہونا ہاں جی، ماؤنا اثر ہونا، اس نے تربیت ماحول سسٹم جڑا ہونا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، چنگیاں چو مندے اور منجے چو چنگی بھی پیدا کرنا، لیکن زیادہ تر انجی ہونا کہ قد ایرے دے وینی جی، پنجابی نہیں کہاوت ہے نا ہاں جی، پٹواری جی کڑے آخنے کے خیال نے ہاں جی، بنیاد قد ہمیشہ انے تے ہونی ہے، ایرے تے ہونی ہے جی ہاں۔ اگر بنیاد ٹھیک ہوئے نا تو دیوار مضبوط ہونی، اگر بنیاد تھلو کمزور ہوئے تو اتے دیوار تسی کتنی مضبوط بناؤ لیکن جو لوڈ پوسی تو وہ بہ جاسی، ڈینجرس۔ اس وجہ تو آخنے کہ بنیاد بیسک جڑا وہ اچھا ہونا چاہیے نا، دوستی اچھی ہونی چاہیے۔ اور قربان جامار بے کھڑی تو آپ فرماندے چنگی مندی سجنا کولو سیواری ہو جاندی، پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، ہوندی اصل پریت جناں دی، یار یاراں دا اوے گلا نہیں کر دے، آئے آئے
حضور قبلہ تاجدار گوڑلا بولے آپ فرمند نے جلی وا وچھوڑے والی تے ککھ چھڑیا نا پلے شالا کسے دا یار نہ وچھیڑے تے یار نہ تھی ونے کلے جے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا اساں جی کے یاراں نال نصیر بہاراں جی جی انسان نے جڑے اچھے دوست ہونے اچھے ساتھی ہونے جی اس وچ سارا سسٹم آنا جی ماں پیو بہنا برا تعلق آلے اچھا اچھے گل اچھائی تے ہو رہی یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باجے اندھیرے گل یاری تے ہو رہی ہے تعلق تے ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر جناب عثمان دی یاری تے ہو رہی ہے اور عارف کھڑی بولے آپ فرمند نے سفنے دے وچ مائی ملیا یعنی خواب نے اندر ہے سفنے دے وچ مائی ملیا تے گل وچ پالیاں باواں اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کہ دے پھر وچھڑنا جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کہ دے پھر وچھڑنا جاواں چنگے تعلق تے بولے آپ فرمند نے چادر پھٹے تے لگے تروپا اے اندر پھٹے کی سیڑا جگ رسے تے ہووے گزارا پر سجنا باجے کی جینا پیارے ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان جے میرا سنگی ہے یار ہے میری گل من لو بولو کی کہنا چاندی ہو فرمایا جے میرا یار ہے تے پھر انج کرنا میں تینوں دعوت پیا دینے میرے رسول دا کلمہ پڑھ لے رحمت للعالمین نبی تے ایمان لے آئے ہو جا یارون حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین نے عرض کی تھی یار ابو بکر تو جد بھی بولنا میں سچی بولنا میں تیری دعوت لے رسول اللہ دی بارگاہ وچ لے چلنا عثمان ذوالنورین نبی کریم دی بارگاہ دی اندر گئے سرکار دی بارگاہ دی اندر گئے اور سجنا ادھی وعدنیت دی گواہی دیتی جڑا وحدہ لا شریک اکیلا وے واحد یکتا وے قل اللہم مالک الملک ملکاں دا مالک حضرت عثمان ذوالنورین نے گواہی دیتی یا رسول اللہ میں گواہی پیا دینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں او واحد یکتاوے کملی والے آپ دی رسالت دی گواہی پیا دینے آپ اللہ دے رسولو نبی کریم نے قبول فرمایا پھر قربان جاواں عظمت و شانہ تیری فتح ویکھو نا
نبی کریم نے پہلی ہجرت مکے تو حضرت جناب عثمان ذوالنورین نو بھیجیا. اللہ اکبر. ہجرت کرن والے پہلے قربان جاواں پھر مدینہ پاک جدو ہجرت ہو گئی. او میرے آویرا غور کرینا یہودی دا کوئے مدینے وچ پانی دی تکلیفے پانی کوئی نہیں. نبی کریم نے فرمایا کون ہے جڑا مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے. اللہ وارحمت للعالمین. نبی حضرت جناب عثمان ذوالنورین عرض کر دینے کملی والے آجے اجازت دیوتے میں حاضر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں حاضر. حدیث پاک دا مطالعہ فرماؤ تاریخ اسلام نو پڑھیا جائے. نبی کریم نے کسے نو ایک واری کسے نو دو واری کسے نو تین واری جنت دی بشارت دیتی. میرے ویرو میرے بھائیو عثمان ذوالنورین نے جنہاں نو رسول اللہ نے زندگی وچ 10 واری جنت دی بشارت دیتی. 10 بار جنت کی بشارت. اللہ رسول اللہ. بسم اللہ زندہ باد زندہ باد جنتی جنتی. اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. پیار تے بھائیاں دا ویکھو نا. حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دی نکاح واسطے پیشکش کی تھی. اے ذرا خیال کرے حضرت عثمان پاک نے انکار کیتا. جناب عمر ایک کیس لے کے شکایت لے کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ گئے. آئے آئے اللہ حبیبی یا رسول اللہ کملی والے آقا عثمان نے میرا دل توڑے ہے. کون پیو وے جڑا کسے نو اپنی دھی دے رشتے دیا پیشکش کرے. یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹے. عثمان تے میں ناراض ہاں شکایت تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آیا واں. نبی کریم نے جناب عثمان ذوالنورین نو بلایا. آئے آئے عثمان رسول اللہ دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا عثمان عمر بھائی تیری شکایت کیا کر دے. کیا اس طرح دا واقعہ ہوئے خیال کریو نا توجہ کریو نا. یہ عثمان ذوالنورین ہے. نبی کریم نے پوچھا جناب عثمان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر بھائی ٹھیک فرما رہے نے. فرمایا کوئی غلطی کوتاہی کمزوری انکار دی وجہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب سنیے حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کر دے میرا دل کر دے کہ میں بہتر عورت دی تلاش وچ آئے ہائے. یا رسول اللہ میرا دل کر دے میری بیوی او ہوئے کہ جدے باپ ورگا کوئی باپ نہ ہوئے. آئے ہائے جدی ماں ورگی کوئی ماں نہ ہوئے. میں بڑے خاندان دی تلاش وچاں بڑے نسب دی تلاش وچاں. اللہ اکبر. وارحمت للعالمین. نبی فرمایا عمر تو کیوں عثمان نو اپنی بیٹی دے رشتے دی پیشکش کیتی ہے. حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ میرا دل کردہ سی میری دھی دا شوہر او ہوئے جدے مقابلے دا کوئی بندہ نہ ہوئے. آئے آئے میں فخر کروں کہ میرا فلاں آدمی میرا داماد ہے میری بیٹی کا شوہر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا یقیناً ہر باپ دی تمنا ہوندی ہے او دی بچی دا شوہر اچھا ہوئے. جی جی حسب نسب نال کردار نال
یقیناً یقیناً ہر شوہر دی تمنا ہوندی او دی بیوی بڑے کردار دی مالک ہوئے اللہ اکبر بڑے خاندان دی مالک ہوئے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا عمر جی آقا عثمان جی آقا فرمایا تمہیں بھائیو ایک دوجے تو اپنی رنجش دور کر دیو لے دعانو مبارک ہوئے اللہ اکبر دونوں کو مبارک ہو یا رسول اللہ کی اجئی مبارک نبی کریم نے فرمایا عمر تو چاہنے تیرا داماد ہوئے تیری بچی دا خامد ہوئے جدا کائنات وچ کوئی مقابلہ نہ ہوئے عثمان تو چاہنے تیری بیوی ہوئے جڑی جناب حسن افسر دے کردار وچ عمدہ تے آلہ ہوئے فرمایا عثمان لے تینو مبارک ہوئے میں اپنی بیٹی حضرت جناب رقیہ تیرے نکاح وچ بیا دینے عمر تینو مبارک ہوئے تیری بچی نو محمد رسول اللہ یعنی میں اپنے نکاح وچ لے رہا عثمان محمد رسول اللہ کی بیٹی سے بڑی کوئی گئی اور عمر محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی داماد نہیں ہے اللہ حضرت جناب حفظہ عمر کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں چلی گئی آئے جناب رسول اللہ تیماب صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی عثمان دے نکاح وچ پھر آپ جان دیو نا یہ پہلی جنگ بدر اس وچ حضرت سرکار دی صاحبزادی نو ڈاڈی لاحق بیماری لائق ہو گئی رسول اللہ نے فرمایا عثمان تو جنگ بدر وچ نہیں جا سکدا مدینے دے لوگاں دا خیال بھی کر نہیں اور میری بیٹی دا بھی خیال کر نہیں اور انہی دنوں میں ادھر فتح ہوئی ادھر سرکار دی صاحبزادی دا وصال ہو گیا عمر رو رہے جناب عثمان رو رہے نے حضور واپس آئے اللہ اکبر نبی کریم نے فرمایا عثمان غم نہ کر بدر کے غازیوں میں مجاہدین نے اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے تیرا نام شامل کر دیا حضور واپس آئے عثمان رو رہے نے سرکار نے فرمایا سجنا روندا کیوں ہے عرض کیتی آقا میرا اپنا ایک تعلق رشتہ واسطہ سی میرے آقا تے آئی ہے وہ کملی والے میرے مولا میرے ہادیو میرے نبیو آپ دی بیٹی دا وصال ہو گیا ہے ایک رشتہ تعلق ختم ہو گیا ہے نبی کریم نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہونے میں دوسری بیٹی تیرے نکاح وچ دے رہا ہوں اللہ دو صاحبزادیاں ذنورین دو نوروں والے دوجی بیٹی دا وصال ہو گیا عثمان رو رہے نے نبی کریم نے فرمایا عثمان افسوس میرے ہاں اور کوئی بیٹی نہیں اگر اور بیٹی بھی ہوندی اور اسی طرح وصال ہو جاندہ حتیٰ کہ سینکڑے دی تعداد وچ بھی فرمایا گیا فرمایا ایک تو دو زیادہ 10-20 زیادہ بیٹیاں بھی ہوندی اور میں یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح وچ دینا پسند کردہ تجھ سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں ہے حیا والا سنیے ایمان کو مضبوط رکھیے پھر ایسے بنیے نا حضرت عثمان فرما دینے سیدنا صدیق اکبر میں نو رسول اللہ دی بارگاہ وچ لے کے گئے میں نبی کریم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی سجا ہاتھ میں رسول اللہ دے ہاتھ وچ دیتا ہائے ہائے کل میں وحدانیت توحید تے رسالت دی گواہی دیتی پھر تکو نا حضور کا وہ ظاہری دور مکی مدنی زندگی پھر جناب ابو بکر کی حکومت پھر جناب عمر کا دور پھر عثمان پاک آئے اور آپ جانتے ہیں کہ انہی دنوں میں آپ کی شہادت ہو گئی وہ ان پہ عرض کروں گا سنیے نا حضرت عثمان کہنے نے اللہ اکبر جس دیارے میں سجاد رسول اللہ دے ہاتھ وچ دیتا
سنیے سنیے نا، حضرت عثمان فرمانے نے مرتے دم تک یہ ہاتھ میں نے پوری زندگی میں اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، اپنی شرمگاہ کو بھی میں نے نہیں لگایا ہاتھ، اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ حیا والے، شرم والے، سخا والے، عظمت والے عثمان، اور جانتے ہیں یہ تو تاریخ آپ نے پڑھا، صلح حدیبیہ تو پڑھی ہے نا آپ نے، سورہ فتح بھی نازل ہوئی، حضور جب صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے لیے گئے، مکے والوں نے اجازت نہ دی، اور اسی طرح بغیر عمرے کے عثمان کو حضور نے بھیجا سفیر بنا کر، اور یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو مکے والوں نے قتل کر دیا، تو رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیے بغیر نہیں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمت للعالمین نبی نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا سنو صحابہ، جی آقا، اللہ اکبر، فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر، عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ یہ بیعت اللہ، یہ بیعت رضوان بھی کہا جاتی ہے۔ جب صحابہ نے بیعت لی، رحمت للعالمین نبی نے اپنا نیچے ہاتھ رکھا، ایک اوپر صحابہ کا ہاتھ، اوپر رسول اللہ نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، اور سنیے اللہ اکبر، حضور نے فرمایا لوگو سنو سنو نا، یہ آپ جو بیعت کر رہے ہیں یہ ایسے بیعت نہیں ہو رہی ہے، عثمان کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اور جانتے ہو یہ بیعت کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ نیچے میرا ہاتھ ہے، اوپر آپ کے ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ اللہ سے آپ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تم صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، حتیٰ کہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ ہاں جی، لیکن اللہ نے قرآن میں 2 مرتبہ خود فرمایا، ایک فرمایا ید اللہ، محبوب یہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا مقام بدر کے موقع پر جب رسول اللہ کو حکم ہوا، حضور نے کنکریاں اٹھائی، مٹی اٹھائی، کفار پر پھینکی، انہوں نے کہا یہ ہماری آنکھوں میں مٹی جھونک رہا ہے، تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب یہ مٹی پھینکنے والے ہاتھ تیرے ہیں، اِذْ رَمَيْتَ تیرے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ تیرے ہیں، اِذْ رَمَيْتَ فرمایا ہاں تیرے ہیں۔ اللہ 2 مرتبہ فرمایا یہ تیرے ہیں، ہاں تیرے ہیں، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب یہ تیرے نہیں، یہ تو میرے ہیں، اللہ یہ میرے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ ہے، اللہ اکبر، میرے ہاتھ ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ نبی سرکار مدینہ نے فرمایا کون ہے جڑا پانی دا انتظام کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیو تے میں لینے، پہلے آدھا کنواں خریدا پھر سارا خرید لیا۔ اللہ حضور رحمت دو عالم نے فرمایا لوگو عثمان نے یہودی کو لو غریب لاچار کمزور جڑے خریدن دی سکت نہیں رکھ دے انہاں واسطے پانی دا کنواں نہیں خریدیا، بلکہ عثمان نے اللہ کو لو جنت خرید لیتی ہے۔ جنت مسجد نبوی 14 یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، حج عمرے کے لیے جانے والے اسی مسجد میں دوڑتے ہیں نماز پڑھی جائے، اللہ اکبر، اور اسی ٹکڑے کے اندر وہ ٹکڑا بھی ہے جسے رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، اللہ اسی مسجد کے اندر وہ ٹکڑا بھی ہے۔ رسول دو عالم نے فرمایا کون ہے
جڑا مسجد نبی واسطے زمین خریدے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ جے اجازت دیو تے میں قیمت ادا کرنے میرے نبی نے فرمایا عثمان نے اللہ کو جنت خرید لیتی ہے اللہ جنگ تبوک واسطے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کون جڑا اللہ دے راستے وچ جہاد فی سبیل اللہ اللہ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم ایمان والو اللہ نے عذاب کو لو بچنا چاہنے ہوتے آؤ اللہ نے رستے میں جہاد کرے ایسا کاروبار تجارت یہ عثمان کر رہے اللہ کون ہے جڑا مال خرچ کرے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر عمر بھی آئے فرمایا کی لے کے آئے ہو یا رسول اللہ گھر جانے کے حساب کیتے ادھا مال لے آیا ماں ادھا گھر والے ہیں واسطے آئے اللہ اکبر ابو بکر آئے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھوڑے ہے عرض کی تھی کملی والے جو کچھ ایسی لے کے آگے آواں گھر تے اللہ تیو دے رسول دا نا چھوڑے آوے اللہ ہاں جی پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یا رسول اللہ میرے لیے آپ ہی کافی ہے آپ ہی کافی ہے یا رسول اللہ میں چاہنے ہر وقت توڑے چہرہ پاک تک نہ رواں تک نہیں رواں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عثمان ذوالنورین کھڑے ہو گئے میرے کریم نبی نے فرمایا عثمان کیا بات ہے یا رسول اللہ میں 300 اونٹ لدے ہوئے سامان کے مجاہدین کی مدد کے لیے اللہ کے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیش کر رہا ہوں 300 جی نکید لنگ گئی نہیں بھائی وڈی آ رہی قربانی نہ موسم آ رہا ہاں جی اللہ میں ایک دان دیتے 2 بیل ذبح کیتے نے کوئی کہندہ ہے میں ایک اونٹ ذبح کیتے واہ عثمان تنے تنہا اکیلے کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ نے پھر فرمایا کون ہے اور عثمان پھر کھڑے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا کون ہے اور عثمان پھر کھڑے ہو گئے آئے آئے 3 مرتبہ تنے تنہا اکیلے حضرت عثمان نے 900 اونٹ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے یہ عثمان ہے رحمت للعالمین نبی دی دعوت فرمائی حضور اپنے حجرہ پاک چو نکلے عثمان پیچھے پیچھے قدمہ دی گنتی کر دے جا رہے نے میرے نبی نے فرمایا عثمان کی کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کر دے اپنے حجرہ پاک تو میرے گھر تک جتنے قدم رکھو میں زندگی وچ اتنے غلام خرید کے اللہ دے رستے وچ آزاد کر دیں ہاں جی کتابوں میں آتا ہے کہ 700 قدم رسول اللہ نے عثمان نے اپنی زندگی میں 700 غلاموں کو آزاد کیا خرید کر مشکل ہے ایک بندے نے نوکر ہوئے بندہ سمانا ہی نہیں یہ عثمان ہے عثمان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اے ذرا خیال کرے ہو بھائی یہ دوست آپ کے پاس مسجد کے لیے مدرسے کے لیے بھی آتے ہیں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یہ مسجد جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے میں بات وہ کر رہا ہوں ایک مانگنے والا آیا پیارے ابو بکر نے فرمایا میرے کل کچھ بھی نہیں تینوں میں ایک گھر دی نشاندہی کرنے جا عثمان دے گھر چلا جا اللہ عثمان کے گھر میں چلے جا وہ مانگنے والا چلا گیا اب دروازے پر پہنچا حضرت عثمان اپنے گھر کے ایک فرد بچے کو ڈانٹ رہے ہیں کچھ پیسوں پر ڈانٹ رہے ہیں کہ تو نے یہ کہاں خرچ کی حساب دے مجھے
مانگنے والا پریشان ہو گیا، امیر المومنین نے جس کے دروازے پر بھیجا ہے وہ تو چند ٹکوں کے لیے اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ اللہ کیا دے گا مجھے؟ دستک دی آیا جو بات تو کروں نا، میرے بھائیوں میرے دوستوں، عثمان نے پوچھا، آنے والے نے اپنا مقصد بیان کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، ایک اونٹ ابھی تجارت کا آیا ہے، اس پر جتنا بھی سامان ہے مانگنے والے کو دے دیا جائے۔ کہنے والا غلام عرض کرتا ہے، حضور ابھی وہ سامان اترا نہیں۔ فرمایا کیا ہوا جو اترا نہیں ہے؟ بمائے اونٹ کے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ مانگنے والا حیران، عثمان میں تو پریشان تھا، جو چند ٹکوں کے لیے اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن آپ نے تو پورا اونٹ ہی لدا ہوا سامان کا میرے حوالے کر دیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے، بھائی تو نہیں جانتا، یہ بیٹا جو میرا ہے اس کو جو ڈانٹ رہا ہوں، جو پیسے اس کو دیے خرچ کیے، قیامت کے دن اللہ اس کا میرے سے حساب لے گا، اور جو تجھے دے رہا ہوں اس کا تو حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ اس کو اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ اس کا اللہ مجھے حساب لے گا۔ ہاں اپنی اولاد پر جو خرچ کرتے ہیں اللہ پوچھے گا، کیسے لائے کیسے خرچ کیا، لیکن یہ جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ تو مالک کو دے رہا ہوں، اللہ یہ تو مجھے حساب نہیں دینا پڑتا، یقیناً قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں مجھ پر کرم فرمائے گا۔ ہاں جی مجھ پر رحماء بینہم، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین نبی اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرمائے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ فرمایا انا لہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھڑکیا، کون ہے عمر؟ فرمایا لنگ آؤ۔ دروازہ کھڑکیا، کون؟ عثمان۔ اللہ اکبر، عثمان۔ وَرَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ نبی حضور نے فرمایا عثمان ٹھہر جاؤ، روک دیا، عثمان پاک کو روک دیا۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، رسول اللہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک یہ ڈھکی ہوئی نہیں ہے، چادر نہیں ہے۔ حضور نے جلتی نل چادر منگوائی، پنڈلیاں مبارک ڈھانپ لیتیاں، جدو بہ گئے فرمایا عثمان لنگ آؤ۔ تینوں غلام گفتگو کر دے رہے، مجلس ختم ہو گئی، دروازہ بند۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی، کملی والے میرے ماں باپ قربان ہو جان، سمجھ نہیں آئی، میرے بابا اینے بیٹھی رہی ہو، عمر آئینے بیٹھی رہی ہو، عثمان دیواری پنڈلیاں ڈھپ لیتیاں نے وجہ کیے۔ فرمایا عائشہ میں اس بندے کو حیا کیوں نہ کراں جدے کل اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں عثمان سے، محمد رسول اللہ کیوں نہ کریں۔ پھر جان دے ہو حج تو پہلا حضرت جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج دی تیاری کی تھی وقت حاکم، لیکن عبداللہ ابن سبا یہودی کی یہ سازش ہے، آپ کے خلاف بغاوت ہو گئی، مدینے کو محاصرے میں لے لیا، مسجد نبی پر حملہ ور ہو گئے۔
حضرت عثمان ذوالنورین کے ہاتھ میں آسا ہے، ڈنڈا آسا، وہ آگے کیا بلکہ اس پر بھی وار ہوا، وہ بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت عثمان کو لوگوں نے بچا لیا، لیکن سنیے نا حضرت عثمان پاک کا فرمان پاک، فرمایا لوگو مینوں قتل کرن تے نہ آؤ، اگر ایسا ہو گیا میں قتل ہو گیا، میرے نبی کا فرمان ہے عثمان تو قتل ہو جائے گا، اور تیرے قتل کے بدلے میری امت میں 80,000 آدمی بے گناہ مارا جائے گا، اس لیے باز آ جاؤ میرے قتل سے۔ خیر مسجد نبی چو بچا کے آپ نو گھر لے کے گئے دوست۔ پھر سنو نا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، عثمان جنہیں سب تو پہلا مدینہ پاک وچ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، آج وہ بھی دن آ گیا کہ عثمان پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ہاں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ حضرت عثمان پر مدینہ پاک میں 40 دن تک پانی بند رہا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک پانی بند رہا۔ ہاں جی، 40 دنوں کے بعد تاریخ میں آتا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت حسن حسین پانی لے کر بھی آئے، لیکن دروازے تک پہنچے، دشمنوں نے تیر اور نیزے مار کے مشکیزے کو چھلنی کر دیا، وہ پانی بھی نہ پہنچا۔ ہاں جی، لیکن جب شہادت ہو گئی، اللہ، اور قیامت کے دن عثمان وہ ہیں جن کی شہادت کی اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے رسول دو عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے، ہاں، ننگے کو لباس پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے، بہت۔ اب سنیے جی، اب جب حضرت عثمان کیونکہ حج کا ارادہ رکھتے تھے، حج کا ارادہ، جب آپ کی شہادت ہو گئی مدینہ پاک میں، اور مزے کی بات 3 دن تک بے گور و کفن آپ کی لاش پڑی رہی۔ ہاں جی، مدینہ پاک میں۔ اب یہ تاریخ پڑھے نا، مسلمانوں کے امیر ہیں، منافقین کا اتنا قبضہ اور غلبہ ہو گیا کہ لوگ ڈر گئے گھروں میں، 3 دن تک عثمان کی لاش کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ 3 دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے رات کی تاریکی میں آپ کی لاش کو اٹھا کر جنازہ پڑھا اور غسل دیا اور جنت البقیع میں دفنا دیا۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی پاک کی دور حکومت آتی ہے۔ اب سنیے جی، لوگوں نے شور ڈالا کہ عثمان کا بدلہ بھی لیا جائے اور احتساب کیا جائے، کیونکہ یہ تو امیر و کبیر تھا۔ اب یہ میں بات کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا، یہی تو اختلاف ہے ہمارے مولویوں کے ساتھ اور آپ کا۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے جی سیاست میں، یہی تو مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے حکمران رہے ہیں، اقتدار میں آئے ہیں، ناراض نہ ہونا، چاہے وہ جج ہیں یا فوجی ہیں یا سیاستدان ہیں، سارے کے سارے ایک ہی رنگے میں رنگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، امیر و کبیر ہی ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی پر پریشر ڈلا کہ عثمان سب سے زیادہ امیر تھا، یہ بادشاہ بننے سے پہلے بھی، امیر بننے سے پہلے، ہاں، جو سخاوت کا منبع تھا، جو 900 اونٹ جنگ تبوک کے لیے دے رہا ہے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے نا، بزنس مین تھے، کاروبار تھا آپ کا حضرت عثمان پاک۔ اب سنیے، حضرت علی فرماندے نے آپ دی شہادت تو بعد جب میرے ہاتھ میں مصلی رسول، منبر رسول، امیر المومنین کا منصب وقت حاکم کا آیا، لوگوں نے کہا احتساب کیجئے عثمان کا، اس نے تو خوبی مال بنایا ہوگا۔ اب سنیے جی، یہ میری بات نہیں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں رونے لگا اور دعا کرنے لگا کہ میرے اللہ میرے عثمان بھائی پر رحم فرمانا۔ کس بات پر؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے احتساب کیا، چھان بین کی، لوگوں میں حیران ہو گیا،
وہ دنیا کا امیر آدمی زندگی میں جو کچھ تھا راہ اللہ میں خرچ کر گیا، اس کا عثمان پاک کے ترکے میں مجھے صرف جناب ایک اونٹنی اور ایک بکری ملی۔ اللہ، ایک اونٹنی اور ایک بکری ملی عثمان کے ترکے میں، وہ بھی اس لیے آپ نے رکھی ہوئی تھی کہ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے حج کا ارادہ تھا کہ میں مکے میں جاؤں گا اور بکری ساتھ لے جاؤں گا جو اس کو قربانی کروں گا۔ علی فرماتے ہیں سوائے ان دن دو چیزوں کے عثمان کے ترکے میں مجھے کچھ بھی نہ ملا، سب کچھ اللہ کے راستے میں۔ اللہ اللہ، لیکن دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے، دنیا میں جب انسان آیا تو کچھ بھی ساتھ نہ لے کر آیا۔ کچھ لایا؟ کچھ لاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ساری زندگی جھگڑتا رہتا ہے، ساری زندگی جھگڑتا رہتا ہے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا ہے۔ بڑی پتے کی بات دانا نے کہا، فرمایا انسان دکھ ہوتا ہے جب تو آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، ساری زندگی جھگڑتا رہا کہ یہ میرا ہے، لیکن افسوس جب تو جائے گا تو ساتھ کچھ بھی لے کر نہ جائے گا۔ زندہ باد زندہ، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، اکیلا آیا تھا، کچھ بھی نہ لایا تھا، جھگڑتا رہا ساری زندگی، جائے گا کچھ بھی لے کر نہ جائے گا، خالی ہاتھ، ہاں خالی ہاتھ، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ جائے گا۔ جی جی، سکندر جب گئے دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ۔ ہاں، باغ اندر ایک سی بلبل آلنا پیسی بنا دی، ساری زندگی جھگڑتا رہتا ہے، یہ بھی مجھے دو، یہ بھی مجھے دو، یہ بھی مجھے دو۔ آلنے اندر ایک سی بلبل، باغی اندر ایک سی بلبل آلنا پیسی بنا دی، اجے نہ چڑھیا سی توڑ محمد اڑ گئے کرلان دی۔ اللہ کے نام سے پیار کر، حضور سے محبت کر، اور اسی لیے تاجدار گولڑا کی بات پر ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وحدت دا دریا جلالی، ہر کوئی جستی ڈرے سکھ بھرنے دی، ہر دل وچ پر ورلیاں بھانڈا بھرے جس بھی غوطہ اس وچ لایا او نصیر نہ مرے، عثمان شہید ہے اور ہر شہید اللہ کا فرمان ہے، وہ مرا نہیں بلکہ اللہ کے دسترخوان پر کھاتا بھی ہے وہ پیتا بھی ہے، جس بھی غوطہ اس وچ لایا او نصیر نہ مرے، کیونکہ اس دریا دیاں پٹھیاں چالاں جو ڈبیا سو ترے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔